پلٹ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو عامر محبوب اور اعجاز عباسی۔ ناظرین، آج اسلام آباد کی سب سے بڑی خبر ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے 9 مئی واقعات کی مشروط معافی مانگنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں، کیا واقع جو خان صاحب کو جو اقدامات ہیں، کیا ان کو احساس ہے کہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو یہ غلط ہوا۔ دوسرا جو بنگلہ دیش کا جو بحران ہے، آج جو سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ جو ڈاکٹر یونس اس کو نگران عبوری حکومت کا اس کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ پھر جو جماعت اسلامی کا اسلام آباد راولپنڈی کی سڑکوں پہ جو دھرنا ہے، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور جماعت اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے اور حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو ہم بل جمع نہ کراؤ جو مہم شروع کریں گے۔ تو ان موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہم جو عمران خان صاحب نے آج جو اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے ساتھ بات کی ہے۔ جناب عباس صاحب، آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب نے یہ کیا اعلان کیا اور اس میں ذرا ناظرین کو بتائیں کہ کیا بات ہوئی ہے اور کیا واقعہ جو عمران خان صاحب معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے؟ بہت شکریہ کفیل صاحب۔ وہ دیکھیں نا، 2-3 بار ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں وہ بار بار معافی کی بات کر رہے تھے، اور آج وہاں صحافیوں سے غیر رسمی جو بات کی ہے اس میں یہ سوال کیا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ جی کہ ڈی جی ایس پی آر کی جو کل کی پریس کانفرنس دی اس میں پھر معافی کی بات، اور وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اپنے پہلے والے موقف یعنی معافی مانگنے کے موقف پر قائم ہیں کہ معافی مانگیں۔ تو اس پر عمران خان نے کہا جی کہ میں بالکل معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، پہلے مجھے ثبوت دیں، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے آئیں۔ اگر میری پارٹی کا کوئی عہدیدار ملوث ہوا اور وہ توڑ پھوڑ میں ملوث ہوا تو میں نہ صرف معافی مانگوں گا پوری قوم سے، فوج سے، بلکہ اس کو پارٹی سے بھی نکال دوں گا اور اس کو برطرف کر دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے اس کے بغیر میں معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، یہ اس میں ہمارے لوگ ملوث ہی نہیں تھے اور یہ سازش تھی ہمارے خلاف جس کا جو تیار کر کے میں وکٹمائز کیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان کا موقف تو فی الحال وہی ہے، لیکن تھوڑی سی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے تو عمران خان نے ظاہر ہے معافی کی بات پر آ ہی نہیں رہے تھے، اور اب تھوڑی سی انہوں نے ظاہر ہے یہ مشروط کی بات کی ہے۔ ویسے فوج بھی ہمارے ملک کا ادارہ ہے اور ظاہر ہے وہ دفاع کے لیے ضروری ہے، اور ہم پاکستان اور فوج لازم و ملزوم ہیں۔ عمران خان بھی اس قوم کے بڑے لیڈر ہیں اور پاکستان کی اس وقت 60-70% عوام کی انہیں سپورٹ حاصل ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ان دونوں کے درمیان غلط فہمی ہے، یہ اگر اس طرح کی مشروط غیر مشروط معافی مانگ کر یہ ختم ہو جاتی ہے کہ یہ قوم کا ایک بھلا ہوگا، اور اس بحران سے جس بحران کی وجہ سے اس وقت قوم پھنسی ہوئی ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، امن و امان کے مسائل ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے ملک کے اندر، اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر دونوں طرف سے کچھ اقدامات سے درگزر کیا جائے اور مل بیٹھ کر ظاہر ہے کوئی بات کی جائے۔ تو میرے خیال میں کوئی عرضی نہیں ہے عمران خان کی یا پھر ویسے انہوں نے فی الحال مشروط بات کی ہے، لیکن اگر وہ غیر مشروط بھی مانگتے ہیں تو یہ عمران خان کے سیاسی مستقبل کی کوئی نقصان دہ بات نہیں عمر صاحب، اس لیے کہ مخالفین سے نہیں مانگ رہے، اپنے ایک ادارے سے کی بات کر رہے ہیں۔ عمر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ جو آج خان صاحب نے صحافیوں سے بات کی اور انہوں نے کہا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مجھے رینجرز نے گھسیٹا اور ان کو میرے سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور کیا جو رینجرز نے اقدامات کیے تھے کیا وہ درست ہے؟ اور انہوں نے سوالات اٹھایا، اس میں یعنی بے شمار باتیں تھیں، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر تو ہمارے کو جیسے عباس صاحب نے کہا کہ ان کا موقف تھا کہ اگر ہمارے لوگ ملوث ہیں تو بالکل ہم ان کو پارٹی سے بھی نکالیں گے اور میں پھر معافی مانگوں گا۔ تو کیا یعنی معاملات اس پر آ رہے ہیں کہ پاکستان میں پھر یعنی کوئی معافی تلافی کل مسئلہ ہو جائے؟ دیکھیے اپنا رضا کفیل صاحب، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی جگہ پہ یہ جو باتیں چل رہی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، کسی جگہ پہ بیک چینل پہ ڈائیلاگ چل رہا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاید اس کی ایک وہ ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ عمران خان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اب عمران خان کو وہ بھی زمینی حقیقت تسلیم کر لیں، خاص طور پہ یہ جو گزشتہ انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد، اور ایک بندہ جو ہے جس ثابت قدمی کے ساتھ عمران خان جو ہے جیل کے اندر موجود ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا بلکہ موت کو ترجیح دوں گا۔ تو ایسے حالات میں بظاہر تو یہ بات ہے کہ اس طرح کی یہ بات جو ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں یا انہیں ڈیمورلائز کرنے کے لیے، دوسری طرف جو ہے وہ یہ ایک پیغام بھی ہے میرے خیال میں حکومت کو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک راستہ
یہ بھی ہے. تو میرا یہ خیال ہے جس طرح اعجاز بھائی صاحب نے کہا ہے کہ درگزر کرنے سے اور ایک دوسرے کی باتوں کو اوور لک کرنے سے یا ایک دوسرے سے مدد کرنے سے بھی اس معاملے کو اگر ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں بالکل نہیں الجھنا چاہیے. عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ قصور ہے ان کا ہے, ان کی پارٹی کا ہے, کسی کا ہے, تو انہیں بھی یہ کر لینا چاہیے اور آئندہ جو ہے ایسا جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ اپنے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں انہیں جو ہے وہ اپنا سمجھ کے ان کے ساتھ وہ کیا جائے. اور قومی سلامتی کے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی چھوٹی موٹی مہربانی کریں, سیاستدانوں کو بھی اپنے ملک کا ہی سیاستدان سمجھیں. اور یہ جو ہے کہ ہر 6 سال بعد 5 سال بعد 4 سال بعد جو ہے وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ اسے کسی کو 5 سال مکمل کرنے نہیں دیے جاتے اور ہمیشہ جو ہے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ جا کے قومی سلامتی کے اداروں کے ٹیبل پہ ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک ایک قدم جو ہے وہ پیچھے ہٹنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ نے آخری دنوں میں ایک جو ہے تقریب میں خطاب کیا تھا کہ آج کے بعد جو ہے وہ فوج جو ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا سیاست میں, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو وہ پھر اس وقت تک نہیں رہا جس وقت تک عمران خان صاحب کو انہوں نے نہیں ہٹایا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید یہ پاکستان کے اندر تحریک انصاف اور فوج کی لڑائی ہے اور اس سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے, پاکستان کا نقصان ہوگا. اور جب تک یہ معاملہ رائے سب سیٹل نہیں ہوتا پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. پاکستان کو معاشی بدحالی کا شکار ہے, پاکستان جو ہے معاشی یعنی سیاسی استحکام نہیں, پاکستان میں جو ہے کروڑوں لوگ جو ہے وہ سیاسی استحکام کے بغیر غربت کی لکیر سے جو ہے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان کے جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ کروڑ کے قریب جو ہیں بچے جو ہیں وہ اسکول گوئنگ نہیں ہیں. پاکستان میں صحت کی بنیادی سہولیات نہیں ہیں, پاکستان میں اچھا فوڈ نہیں ہے, بے شمار ایسی بیماریاں ہیں جن کے اوپر جو ہے توجہ دے کے ان کی جو ہے زیرو کی جا سکتی تھی. پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کی طرف ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے 78 سال میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ درگزر اور کیا کہتے ہیں چوئی شجاعت والی مٹی پاؤ اور آگے جاؤ کی جو پالیسی ہے اس سے پاکستان کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ہم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس نظر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو بھی, پاکستان کی اشرافیہ کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے اگر عمران خان نے کوئی لچک کا مظاہرہ کیا. اور ہمیں اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ سیاسی قیادت کو اور اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ آئندہ اس طرح کا کے اقدامات نہ ہو جس کا الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کو. اب بھائی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو جماعت اسلامی کا مری روڈ پہ دھرنا ہے اس کو 2 ہفتے ہونے کو ہے اور کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اور یعنی جو مذاکرات کے ایک راؤنڈ ہوا تھا اس کے بعد دوبارہ جو بات چیت اور اطلاع یہ تھی کہ شاید آج کوئی بات چیت کا عمل دوبارہ شروع ہو. تو یہ کیوں یہ معاملات کو ڈیڈ لاک کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور بہتری کیوں نہیں ہے؟ رات کو ان کا ایک اور مذاکرات کا وہ دور ہوا ہے اور اس میں بھی کوئی اس طرح کی کامیابی سامنے نہیں آئی, لیکن حکومت نے اطلاع یہ ہے کہ مزید تھوڑی سی مہلت مانگی ہے 1 آدھ دن کے لیے. جماعت اسلامی رات کو میں درنے میں گیا تھا اور میں نے تقریر سنی ہے ان کے امیر کی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی. وہ کل شام تک اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے یا کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو اس دھرنے کو لیاقت باغ سے اٹھا کر فیض آباد منتقل کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں اعلان کیا ہے جماعت اسلامی. جی بالکل, وہ کہہ رہے ہیں کہ فیض آباد منتقل کریں گے, کر سکتے ہیں. اور انہوں نے 8 تاریخ کی بات کی تھی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کراچی میں تو 1 ہفتے سے دھرنا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے لاہور, پشاور اور ان سارے علاقوں میں دھرنا دینے کا اعلان کیا اور بڑے بڑے جلسے کرنے کا اعلان کیا. اور یہ دھرنا اگلے مرحلے میں فیض آباد سے پارلیمنٹ ہاؤس جا سکتا ہے, ڈی چوک جا سکتا ہے. اور یہ بات بالکل طے ہے کہ جماعت اسلامی خود اپنے کسی سیاسی بکاست کے لیے باہر نہیں آئی, وہ لوگوں کے لیے باہر آئی ہوئی ہے. اور اب اس کی سیاسی سٹیک کا مسئلہ ہے. جب تک یہ دھرنے ختم نہیں ہوں گے, جب تک حکومت کی طرف سے عوام کے لیے اور یہ بجلی بلات کی جو ایک بحران ہے اس میں کوئی ریلیف نہیں مل جاتا, اس کے بغیر مجھے نہیں لگتا دھرنے. اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پڑوس بنگلہ دیش میں جو چند دن پہلے جو واقعات پیش آئے ہیں اس میں بھی کوئی بالکل ہماری حکومت یا نوٹس شاید لیتے ہوں گے یا اندرون خانہ ان کو خوف ہراس تو اس طرح کی چیز ہوگی, لیکن ابھی تک واضح سامنے نہیں آیا. اور یہ ایک صورتحال ایسی ہے کہ جو ان کے قابو سے نکل سکتی ہے. اور یہ حالات خراب ہونے سے پہلے اگر بہتر ہے کہ حکومت کو ریلیف دے دے, ورنہ اگلے مرحلے میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی باقی سیاسی پارٹیوں کے جو لوگ ہیں, حکمران پارٹیوں سمیت, اس لیے کہ بجلی کا بل سب کا مسئلہ ہے, وہ ان دھرنوں کا حصہ بننا شروع ہو جائیں گے اور ایک پبلک سیلاب باہر آ سکتا ہے جس کی جو کہ میسج کنوے ہوا ہے سارا, اور یہ پھر حکومت کے لیے اور پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بنے. اچھا عمر صاحب, ذرا جماعت اسلامی کے دھرنے کو 2 ہفتے سے زائد ہونے کو ہے
اور جیسے اعجاز اویسی صاحب نے کہا کہ یعنی ابھی تک اس سے کوئی واضح مطلب جو کوئی بھی جو پیش رفت نہیں ہے، لیکن جو سپورٹ ملنے چاہیے تھے یعنی جماعت اسلامی کے دھرنے کو یا لوگوں کو شریک ہونا چاہیے تھا، وہ ریسپانس نہیں ہے یعنی 2 ہفتوں میں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا جو یعنی پبلک یعنی جو عوام کو باہر آنا چاہیے تھا موجودہ حالات میں، مہنگائی پہ، بجلی کے بل، بہت جتنے حالات یعنی ایسے ہے کہ لوگ سارے تنگ ہیں، لیکن کیا کہ یعنی اس میں خرابی کہاں پہ ہے کہ لوگ ابھی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ راجہ صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ میں اسے اتفاق نہیں کرتا کہ لوگ باہر نہیں آئے، اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ انہیں وہ حوصلہ افزائی نہیں ملی، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنگلہ دیش والا جو واقعہ ہوا ہے، سینا واجد کو جس طرح انہوں نے باہر نکالا ہے، اس سے پاکستان میں دھرنا دیے ہوئے مظاہرین اور خاص طور پہ جماعت اسلامی، کیونکہ وہ اس میں کامیابی سٹوڈنٹس کی تھی، آیا یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جماعت اسلامی کے تھے یا باقی سیاسی جماعتوں کے تھے، اس میں کون کون لوگ انوالو تھے، اندرونی کوئی قوت انوالو تھی، بیرونی کوئی قوت انوالو تھی بنگلہ دیش میں، اس ساری بات کو ہٹ کے لیکن بنگلہ دیش میں جس آزادی کی وہ بات کر رہے ہیں، جس انقلاب کی بات کر رہے ہیں، تو وہ نتائج حاصل کر لیے انہوں نے. اس وجہ سے ان لوگوں کو خاص طور پہ جماعت اسلامی ایک منظم اور تربیت یافتہ سیاسی جماعت ہے، اس کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کی تعداد ضرور کم ہے، تعداد بھی اتنی کم نہیں ہے، اگر وہ اکٹھے ہوں تو پورا پاکستان کو جیم کر سکتے ہیں، تو انہیں جو ہے وہ رائے صاحب خاصا حوصلہ ملا اور خاصا آکسیجن ملا. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ اس میں لوگ جو ہیں، آپ یقین کریں کہ میں اعجاز باشی صاحب، آپ مجھے اپنے اعجاز باشی صاحب کو جماعت اسلامی کے کارکن کی حیثیت سے گئے ہیں، ہر بندہ جو ادھر جاتا ہے وہ اپنا بجلی کا بل دیکھتا ہے، اس کا دل کرتا ہے سیدھا جو ہے نا وہ حافظ عمر رحمان کے دھرنے میں چلا جائے. یہ ایشو ہے نا لوگوں کے جو ہے وہ کل آمدن سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، لوگوں کی کل آمدن سے زائد، لوگوں کی کل آمدن سے زائد جب ان کے گھر کے بجلی کے بل آ جائیں گے تو لوگ کیسے سروائیو کریں گے؟ تو اس معاملے کو حل زیرو ٹالرنس ہوگی جماعت اسلامی کے پاس، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیرو گنجائش ہے جماعت اسلامی کے پاس، گنجائش بھی کوئی نہیں ہے. اگر جماعت اسلامی یہاں سے کچھ لیے بغیر، کچھ ریلیف دیے بغیر چلی جائے گی تو پھر جماعت اسلامی کو سیاست کرنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے مشکلات ہوگی. ون ون راستہ تلاش کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ احساس کرے، اور جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے جو معاشی حالات ہیں وہ کتنا برڈن برداشت کر سکتے ہیں، کتنا برڈن عوام سے اٹھا سکتے ہیں. لیکن جو ان کے یہ مطالبات ہیں، اشرافیہ، گاڑیاں، یہ آئی پی پیز اور یہ ظلم، بلکہ یہ مقصد جس طرح کے مظالم عوام کے اوپر، جس طرح ٹیکسز کی جو تعداد ہے، اس کے اوپر تو ساری قوم ان کے ساتھ ہے، مسلم لیگ بھی ان کے ساتھ ہے، تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ ہے، اور دیگر جو قوتیں اس کے ساتھ رہے. سب ایک یہ بات ہے. اس کے ساتھ صرف آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ جماعت اسلامی والے کراچی اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوں. ایک تو یہ بات ہے جماعت اسلامی میں یہ اہلیت ہے، صلاحیت ہے کہ وہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ مظاہرے کرنے کی پوزیشن. اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ ذرا سا کمپیئر کریں نا، آج بلوچستان کے کیا حالات ہیں، ادھر آپ کے پی کے حالات کو کمپیئر کریں، تو میرا یہ خیال ہے کہ کراچی میں اور پنجاب میں جو ہے، سندھ اور پنجاب میں یہ لوگ سمبالک بیٹھے ہوئے ہیں، اور بلوچستان اور کیا کہتے ہیں سندھ میں، بلوچستان اور کے پی کے میں ایک منظم جو ہے وہ تحریک حکومت کے خلاف شروع ہوئی ہے. تو جس طرح جو ہے آزاد کشمیر میں آپ نے نتائج دیکھ لی اسے مس ہینڈل کرنے کا، میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو مس ہینڈل کیا گیا رائے صاحب تو اس کے نتائج بڑے ہی بھیانک ہوں گے، اور وہ کسی صورت میں نے کل بھی کہا تھا، مسلم لیگ نون کے حق میں، میاں نواز شریف کی سیاست کے حق میں اور پاکستان کے حق میں اچھے نہیں ہوں گے. اچھا بھائی صاحب، ابھی بات ہے بنگلہ دیش کے جو صورتحال ہے، کہ تو اچھی خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر یونس جو نوبل انعام یافتہ جو مطلب جو معاشی دان ہے، اور ان کو نگران حکومت کا، عبوری حکومت کا جو سربراہ نامزد کیا گیا ہے. سر آج وہ جو مطلب جو فرانس میں تھے وہاں سے یعنی چل پڑے بنگلہ دیش کے لیے. تو ایک تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو بنگلہ دیش میں جو ڈراپسن ہوا، اور یعنی حسینہ واجد کا 16 سال کا جو اقتدار ختم ہوا، اور یعنی کیا آپ جو مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ جو بدحالی یا جو سیاسی عدم استحکام جس کے نتائج پاکستان بکت رہا ہے یعنی گزشتہ 77 سالوں سے، کیا بنگلہ دیش بھی اسی پر نہیں چڑھ جائے گا اگر یہ جو اس جو یعنی سیاسی قیادت ہے، اپوزیشن ہے، اگر اس نے حالات کا اس کو نہیں کفیل صاحب، میرا خیال نہیں ہے. بنگالی چونکہ ان کی ایک تاریخ ہے، بنگال ہر دور میں معاشی اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے، اور یہ پارٹیشن سے پہلے بھی اسی طرح کی چیز تھی. پارٹیشن کے بعد جو بنگالیوں کا جو رول تھا وہ تو بالکل نمایاں کھل کے سامنے آیا. یہ پاکستان جس میں آج اور آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بنیادی طور پر بنگالیوں نے بنایا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں سندھ کا کوئی زیادہ رول نہیں ہے، اس میں پنجاب کا کوئی زیادہ رول نہیں ہے، اس میں کے پی کا تو زیادہ رول نہیں ہے. بلوچستان تو صوبہ بھی 1971 کے بعد اور 70 میں بنا تھا. بنگالیوں نے مسلم لیگ بنائی، بنگالیوں نے پاکستان بنایا، بنگالیوں نے انقلاب کی تحریکیں چلائیں.
वो बुनियादी तौर पर शुरू से पढ़े लिखे लोग हैं। बांग्लादेश बनाया, फिर नया बांग्लादेश बनाया, नया बांग्लादेश बनाया। ये जो हम तासर कायम कर रहे थे ना जी कि बांग्लादेश में ज़ाहिर है, आपको पता है हसीना वाजिद ने बांग्लादेश की तमाम ताकतवर जो आसाम पोजीशनें थीं उन पर अपने रिश्तेदार करीबी, ये जो आर्मी चीफ बैठा हुआ है ये भी हसीना वाजिद को करीबी आदमी है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगले मरहले में इसके इस्तीफे का मुतालबा सामने आएगा, और ये चूँकि करीबी रिश्तेदार हैं, वैसे तो आर्मी चीफ ने अपने आप को डिस्टेंस करने के लिए कई जगह में हम फेसबुक देख रहे थे, मुजीबर रहमान के कई पोस्टर लगे हुए वो भी फौज से उतरवाए जा रहे हैं, फौजी उनको उतार रहे हैं, और इंटेलिजेंस चीफ को हटा दिया, कुछ और अहदेदारों हटाकर अपना आप बचाने की कोशिश की है। डॉक्टर यूनुस ने माजी में जो उनका उबूरी, ये सबसे मैं समझता हूँ इनकलाब की पहली एक कड़ी ये है कि डॉक्टर यूनुस जैसे बंदे को, जो खुद हसीना वाजिद के ज़ेर अताब रहा है, अताब का शिकार 100 से ज़्यादा मुकदमा उसके खिलाफ बनाए गए थे, और कसूर क्या था? ग्रामीण बैंक बनाया। ग्रामीण वो बंगाली ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब गरीबों का बैंक है, गरीब गुरबा लोगों का बैंक। छोटे छोटे देहातों के अंदर जाकर लोगों को छोटे छोटे उसने कर्जे दिए, जो बुनियादी घरेलू इंडस्ट्री थी उसको उठाया, और उसके इन इकदाम की वजह से कुछ 3 करोड़ बंगाली गुरबत के उसके लिए से निकल आया था। तो मेरे ख्याल में 84 ईयर उनकी उम्र है, और उनके पास माशियत चलाने का एक अच्छा तजर्बा है, और बंगालियों के लिए इस वक्त बुनियादी 2 चीज़ें पेश नज़र हैं। एक तो वो अपने मुल्क में बिल्कुल जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे, ये तयशुदा बात है, और दूसरा ये जो उनके हक हुकूक दबाने वाली एक यकजमाती निज़ाम उनके मुल्क में कायम हो गया था, और एक आमरीत मुसल्लत हो गई थी जमहूरियत के नाम पर, और फौजी एस्टेब्लिशमेंट और ताकत की बुनियाद पर कायम कर दी थी हसीना वाजिद ने, उससे मेरे ख्याल में उन्होंने जान छुड़ा ली है, और आइंदा मैं समझता हूँ कि बिल्कुल डिरेल नहीं होगा, और बंगालियों को इसका कोई ना कोई ज़रूर एक अच्छे नताज मिलेंगे, और जो कुछ हमें नज़र आ रहा है ये आगे बेहतर की तरफ सूरत हाल होगी। देखिए ना, इस वक्त अवामी लीग के एक पार्टी है जो इस सारे सिस्टम से बाहर गई है। अवामी लीग ने, हसीना वाजिद ने जिन 10 सियासी पार्टियों को, उनके लीडरों को गिरफ्तार करके उनको झूठे मुकदमात में फंसा कर उनके खिलाफ केसेस बनाकर उनको अंदर कर दिया था, और कई पार्टियों को तो बिल्कुल उसने इस सिस्टम से बाहर कर दिया था, वो सारी बाहर आ गई हैं, और उन सारी सियासी पार्टियों के ऊपर मुश्तमिल एक उमूरी हुकूमत बन रही है, और उनका पहला टारगेट यही होगा कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं और अपने उस सिस्टम को दोबारा रन करेंगे। और डॉक्टर यूनुस माशी उन सरगर्मी को जो बांग्लादेश में एक फ़ायदेमंद साबित हो रही थी, अगरचे मुलाजमतों और इस तरह की चीज़ों में जो कोटे मुकर्रर थे उससे उनको नुकसान हो रहा था, लेकिन बाकी बांग्लादेश की माशियत जिस रास्ते पर चल पड़ी थी, डॉक्टर यूनुस उसको डिरेल नहीं होने देंगे, वो ज़्यादा बड़ा माशियतदान है और उसको आगे ले जाएगा। अच्छा आमिर साहब, आज यानी यानी 3 रोज़ से जो कुछ हो रहा है, मतलब जो बांग्लादेश में कि जो हीरो था या जो बांग्लादेश का बानी, यानी आज उसकी पार्टी के साथ या उसकी जो लीडरशिप के साथ जो कुछ हो रहा है, यानी ये 4 अगस्त को भी कोई इसका तस्वर नहीं कर सकता था कि कल से यानी ये जो हुक्मरान है, हसीना वाजिद है, इसका 16 साल का इक़्तिदार है, यह आनन फानन ये एकदम ऐसा होगा कि कल के हीरो, वो इस्टेब्लिशमेंट के हीरो, सब कुछ मानने वाले आज वो दुश्मन हो गए, गद्दार हो गए सारा। तो ये यानी फिर क्या हुआ, ये जो इक़्तिदार, ये सारा कुछ, ये नखरे शखरे सारा, फिर इसको किस आप देख रहे हैं सर? ऐसा वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, आज से यूँ बेसबब नहीं होते। तो सूरत हाल सब ये है कि इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि ये सबक है 2 लोगों के लिए, एक तो हुक्मरान तबकात के लिए सबक है और सियासी जमातों के लिए सबक है। आप ये देखें कि 4 से लेके आज 7 तारीख तक अगर ये 72 घंटों का सफ़र देखें तो 72 घंटों में हुक्मरान, वज़ीर आज़म, हीरो, ज़ीरो, मुजरम और गद्दार, ये तब्दील होते वक्त नहीं लगा। हाँ, तब्दील होते वक्त 72 घंटे में 5 सफ़र तय किए हैं हसीना वाजिद ने। और हसीना वाजिद जो है वो शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी थी, 4 बार वज़ीर आज़म रही, बाप उनका भी रहा, 3 बार अपोजिशन लीडर रही हैं। मैंने कहा बाकी भी आप ये देखें कंटिन्यूसली 96 से जब वो वज़ीर आज़म बनी है उससे लेके अभी तक, तो ये जो 30 साल है ये सारे का सारा जो है वो उनके इर्द गिर्द ही रहा है। कभी वो अपोजिशन में रही हैं लेकिन 3-4 बार वो वज़ीर आज़म भी रही हैं। अब आप ये देखें कि ये कितना बड़ा सबक है। ये सबक जो है वो दीगर हुक्मरानों को भी सीखना चाहिए, इससे सबक लेना चाहिए, और इसी से जो है आपको सियासी जमातों को भी सबक लेना चाहिए कि ये जो बंदा जो है ना, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया, तो ये आप ये देखें कि मगर मुश्किल ये है कि कल के तख्त नशीं जो थे आज
کدھر پہنچ گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کے حکمرانوں کے لیے اور پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے کہ جی آپ اپنے رویوں کو ٹھیک رکھیں, اپنے اندر فرونیت نہ لائیں, آپ اپنے اندر جو شخصی آمریت ہے اس سے اجتناب کریں, یہ سارا کرنا چاہیے. دوسرا رائے صاحب ایک سبق جو ہے وہ اب آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ بات نہیں ہے, اس میں ایک آگے یہ بات ہے کہ کل سے مختلف ٹی وی چینل رپورٹ کر رہے ہیں کہ 16 سے لے کے 29 تک مختلف فگر ہیں, فلیکچویٹ کر رہے ہیں کہ جی 16 سے لے کے 29 تک بڑے قد کاٹ کے لوگوں کو مارا گیا, ان کو قتل کر دیا گیا, ان کی لاشیں کہیں سے مل رہی ہیں, ان کو ہوٹل جلا دیے گئے, اس کے علاوہ جو ہے ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے, وزیر خارجہ سمیت بے شمار لوگ جو ہیں وہ جب بھاگ رہے تھے, ملک چھوڑ کے جا رہے تھے, اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے, تو انہیں ایئرپورٹوں سے گرفتار کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام جب غم و غصے کا اظہار کرتی ہے تو پھر یہ انجام ہوتا ہے. دوسرا رائے صاحب اس میں ایک جو سبق ہے وہ ہماری عوام کے لیے بھی ہے اور سیاسی تحریکیں چلانے والوں کے لیے بھی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے 5 تاریخ کی شام کو آپ اور میں ادھر بیٹھ کے ہم جب تجزیہ کر رہے تھے, یا رات کو میں بھی سوچ رہا تھا کہ شاید بنگالی نوجوان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایندھن کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور اس نے کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. 2 دن کے اندر انہوں نے جناب والا پہلے انہوں نے کہا کہ مارشل لا بھی ہمیں قبول نہیں ہے اور فوج کی نگرانی میں ہمیں قومی حکومت بھی قبول نہیں ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے اس دن ڈاکٹر یونس کا نام لیا تھا, کہ ڈاکٹر یونس کا نام بھی ان اسٹوڈنٹوں نے ہم نے بھی ڈاکٹر یونس کا نام اس دن لیا تھا کہ جی ڈاکٹر یونس کا نام وہ لے رہے ہیں. اور یہ جو گرامین بینک ہے اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا, معاشی اصلاحات کا بھی ذکر کیا تھا, سارا کیا تھا. آج یہ دیکھیں انہوں نے ایک جو ہے وہ اپنی جو میچورٹی جو ہے وہ پولیٹیکل میچورٹی, جیسے پروگرام سے پہلے اعجاز عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ بنگال جو ہے وہ بغاوتوں کی اور کیا کہتے ہیں انقلابات کی سرزمین ہے, ان لوگوں کا انقلابی ذہنیت کے. تو آج یہ دیکھیں انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ اپنی جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچا لیا کہ وہاں پہ مارشل لا لگ جاتا, یا وہ خیال تھا وہ آپ یہ دیکھیں 72 گھنٹوں کے اندر. آج یہ صورتحال ہے کہ وہ لگانے والے جو مارشل لا لگانا چاہتے ہیں وہ کس طرح فیس سیونگ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ نکلے اور ہم بچ جائیں عوام کے غیظ و غضب سے. تو یہ ایک سبق ہے سب کے لیے. دوسرا رائے صاحب یہ بات ہے کہ ان کی میچورٹی کا لیول دیکھے کہ انہوں نے ڈاکٹر یونس کو عبوری جو ہے وہ حکومت, اس کے لیے انہوں نے چیف ایڈوائزر کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے, یا ہمارے یہاں جیسے نگران وزیر اعظم ہوتا ہے اس کا عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پہ نام لیا ہے ڈاکٹر یونس صاحب کا. اور ڈاکٹر یونس کی نامزدگی کی وجہ سے اب ڈاکٹر یونس جو ہے پیرس سے آج پہنچ جائیں گے, تو صرف ان کی نامزدگی سے یہ جو خیال تھا کہ یہ بنگلہ دیش جو ہے وہ معاشی طور پہ تباہ ہو جائے گا, انہوں نے معاشی طور پہ بنگلہ دیش کو تباہ ہونے نہیں دیا. ہمارا یہ خیال تھا کہ 116 سے ٹکا جو ہے وہ 232 پہ چلا جائے گا, یا پتہ نہیں پاکستان سے اوپر چلا جائے گا. تو ایسی صورتحال بھی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی طبقات نے جو ہے وہ میچورٹی کا ثبوت دیا ہے, اور ان کی عوام نے جو سبق سکھایا ہے وہ عوام کو بھی سیکھنا چاہیے, اشرافیہ کو بھی سیکھنا چاہیے, حکومتوں کو بھی سیکھنا چاہیے, سیاسی جماعتوں کو بھی سیکھنا چاہیے. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ سب کو محفوظ رکھے, اور ہمیں بطور قوم جو ہے رائے صاحب اور بطور ملت ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, بتانا ہوگا کہ ہم آیا ہیں کیا. اب ہم ایک بحث اگر دیکھیں تو میں مختلف جگہ پہ دیکھتا ہوں, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش ترقی کرے یا بنگلہ دیش ڈوب جائے. کیا بنگلہ دیش کو ہم دوبارہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. تو قوموں کو اپنی ڈائریکشن کو بھی وہ رکھنا چاہیے, اپنی منزل کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم کسی قوم کے والے سے اچھا سوچیں گے تو وہ قوم بھی آگے سے ہمارے. ابھی صاحب ابھی ہم آتے ہیں پاکستان کہ ہم دورہ پاکستان کی طرف آتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو متحدہ اپوزیشن ہے, یعنی جیسے مولانا فضل الرحمان ہے, جو اس میں جماعت اسلامی ہے, اس کا تحریک انصاف ہے, بڑے قد کاٹ کے لوگ ہیں, انہیں موجودہ جو حالات ہیں یعنی جو مسائل ہیں پاکستان کے درپیش, آل پارٹی کانفرنس بلانی چاہیے تھی اپوزیشن کو. اس سے پہلے اتارا نواب نصر اللہ صاحب والا جنرل نصیب کرے, تو جب بھی کوئی پاکستان بحران میں آتا تھا تو ایک کوئی آگے بڑھتا تھا, آل پارٹی کانفرنس بلاتا. آپ کو یاد ہوگا کہ اعلامیہ جاری ہوتے تھے فلاں. تو یہ موجودہ اس حالات میں سنگین بحران ہے, جماعت اسلامی درنا دیے بیٹھی ہوئی ہے. تو پاکستان کو ان مسائل سے باہر نکالنے کے لیے یہ جو سیاسی جماعتیں یہ کیوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہیں, خود کیوں نہیں باہر آ رہی ہیں؟ میرے خیال میں کفیل صاحب شاید ایسی بات نہیں ہے. جو بالیے آئین تحریک کو اس طرح کا کیا نام ہے بنایا ہوا ہے انہوں نے, جو محمود تحفظ آئین یا کوئی اس طرح کی بات ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں, ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی خاص زیادہ امیدیں یا توقعات پھر باقی مجھے نظر نہیں آتی.
जमात इस्लामी का जो धरना हो रहा है पूरे पाकिस्तान में और लियाकत बाग में, तो फैसला साज को इक़्तिदार है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही है ज़ाहिर है, लेकिन ये भी उस तरह की बात नहीं है। ये अल्टीमेटली पाकिस्तान उसी तरफ जा रहा है। ARD MRD माजी में जिस तरह बनाई गई थी, और सारी सियासी पार्टियाँ जमहूरियत की बाली के लिए और आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठी हो गई थी, ये भी सारी इकट्ठी हो रही हैं आस्ता आस्ता। उससे पहले हर कोई ये तवक्को कर रहा है कि हो सकता है हमारे आसपास जो पेश आने वाले वाक़ात हैं, जिस तरह श्रीलंका में हुआ, जिस तरह कल बांग्लादेश में हुआ और वहाँ जारी है सिलसिला, हो सकता है कहीं कोई इससे इबरत पकड़ ले, किसी को होश आ जाए इस मुल्क को। आज देखें ना, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को फैसला दिया था जी कि उसने एक आइन की तशरीह की है जिसमें वादे कहा है जी कि आइन में सियासी पार्टी की ये डेफिनेशन है और इन पार्टियों को सियासी पार्टी शुमार किया जाता है। उस फैसले को ज़ाइल करने के लिए हुकूमत ने एक्ट में तरमीम कर दी है। आइन में नहीं तरमीम की, बदल दिया। आइन नहीं बदला, एक्ट रूल ऑफ बिजनेस बदले हैं, रूल ऑफ बिजनेस बदले हैं और उससे ताबीद ये कर रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो काबिल अमल नहीं रहा, इसलिए कि ये चेंजिंग आ गई है सारी। जब आप तैयार कर लें कि रियासतों को आपने आइन के मुताबिक नहीं अपनी मर्जी के साथ चलाना है, तो फिर एक हद होती है, उस हद तक लोग सब्र करते हैं। और वो लावा जो जिस तरह बांग्लादेश की सड़कों पर उन्होंने देखा है, वहाँ भी हसीना वाजिद का यही तर्ज अमल था, लोगों के हुकूक दबाना, लोगों की सियासी आवाज़ दबाना, लोगों के राइट ऑफ वो वॉइस दबा लेना, ये सारी चीज़ें थीं। कानून पर अमल ना करना, वो जबरी वो लोग जो तो मुक्ति बानी वाले थे, जिनको ज़ाहिर है जमात इस्लामी और पाकिस्तानी गद्दार समझते हैं, और ज़ाहिर है उनके नज़दीक वो जंग आज़ादी के हीरो थे सारे उनके लिए। और वो थे बेसिकली कौन, बुनियादी तौर पर उनकी आड़ में यही जो हसीना वाजिद ने अपने रिश्तेदारों को फौज के आला उहदों पर बैठाया हुआ है, सिविल ब्यूरोक्रेसी में उहदों पर बैठाया हुआ है, ये बेसिकली उन्हीं के खानदानों को मराद देकर उसी कोटे का सहारा लेकर ये लोग मुसल्लत किए गए सारे। जब आप बात करेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे, तो पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि ये उसी तरफ जा रहा है। और हो सकता है उससे पहले हमें उम्मीद है कि कोई होश के नाखन ले ले तो ये सूरत हाल, वरना सियासी पार्टियाँ अल्टीमेटली इनको सारी सूरत यानी जो मतलब जो है ना, आप देखें अगर 4-5 साल यानी 2018 से लेकर तब, यानी जो इमरान खान साहब ने गलती की थी, और इमरान खान साहब को लोग कहते रहे कि आप सियासी मामलात को यानी सियासी जमातों के साथ करें। 3.5 साल वो हुकूमत में रहे, वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने किसी से बात करने का वारा नहीं किया। उसका नतीजा ये हुआ कि ज़रा इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग होना पर और यानी पाकिस्तान एक नए बहरान से दो-चार। अभी वही हालात हैं कि जैसे इमरान खान साहब ने हरदर्मी की, और आज एक बार फिर ये होता है कि सियासी मामलात को बजाय सियासी तरीके से हल करने के दोबारा इमरान खान साहब ये करें कि मैं मुज़ाकरात करूँगा, फ़ौज के साथ करूँगा। तो हम दोबारा क्यों ये यानी हमारे जो सियासी मतलब जो सियासी कायदीन हैं, ये बैठ कर अपना मसाला हल करें, फ़ौज का किरदार ख़त्म करें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। राय साहब, एक तो ये बात है कि हमारे यहाँ कोई इदारा ऐसा मुस्तहकम ही नहीं होने दिया गया कि जिसकी तरफ लोग देखें। सच्ची बात है कि इधर सैलाब आ जाए तब भी फ़ौज को बुलाना पड़ता है, ज़लज़ला आ जाए तब भी फ़ौज को बुलाना पड़ता है, इवन को बड़ा हादसा हो जाए, किसी गाड़ी रेल का एक्सीडेंट हो जाए तो तब भी फ़ौज ही रेस्क्यू करती है। हमारे इदारे जो है बिल्ड नहीं हो सके, इस तरह हमारी सियासी जमातें में बिल्ड नहीं हो सकी, इस तरह जो है पूरा निज़ाम जो है वो नहीं हो सका। आज जो है आप ये देखें ना कि जिस तरह एजाज भाई साहब ने कहा कि कोई रियासत जो है वो ये सोच सकती है कि काजी उल कज़ा के फैसले या सुप्रीम कोर्ट काजी उल कज़ा कि जी वो ना माने, और इसमें इफ बट और रूल्स ऑफ बिजनेस और कोई चीज़ तलाश कर ली जाए। लेकिन फैसलों की आप जो है उस फैसले के ऊपर तनकीद करना अलग बात है, लेकिन उसी फैसले के तहत लोगों को फांसी होती है ना, अमल दरामद करना पड़ता है, उसके ऊपर तो अमल दरामद करना पड़ता है। वो आखिरी देखे ना, जब आप अल्लाह के बाद जो है सबसे बड़ी जो अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है और उसके एक बड़े बेंच का फैसला नहीं मानेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो गलत है। अब अदारों को, अदालतों को भी चाहिए अपनी क्रेडिबिलिटी वो भी दुरुस्त करें। इसी तरह जो है मेरा ये ख्याल है कि फ़ौज ने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, इस वजह से जो है वो तमाम सियासी जमातें। अब प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब ने पहले फ़ौज के ज़रिए इक़्तिदार लिया था फिर निकले भी उनके साथ मुखालफत में, दोबारा वापस से उन्हीं के ज़रिए आना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है वो को 5वीं बार इक़्तिदार में आ रही है और 500 बार जो है इक़्तिदार उन्हें फ़ौज के रास्ते से मिला है। इसी तरह जो है वो बाकी जो शजात फैमिली थी या पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले भी जो है वो मास हुआ एक बार 88 के सारे जो है वो रास्ते उधर से गुजर के आए हैं। तो मेरा ये ख्याल है जहाँ से लोगों को शफा मिलती है तो उस डॉक्टर के पास लोग जाते हैं। तो मेरे ख्याल में फ़ौज को उसे कम करने के बजाय, एक तो ये बात है फ़ौज अपना किरदार, एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार खुद कम कर सकती है।
اور اس کو جو ان کی ایک گرپ ہے پورے سسٹم کے اوپر، تو اگر وہ کوئی اس انداز سے سوچے، ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ ان کے اندر سے ہو. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب، مجھے یہ خدشہ ہے کسی جگہ پہ کہ ذہن کے اس میں کہ ان ساری جو ان طاقتوں کی کوئی لمٹ ہوتی ہے، کوئی عمر ہوتی ہے، وہ 60 سال ہوتی ہے، 70 سال ہوتی ہے، 80 سال ہوتی ہے، 100 سال ہوتی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا رائے صاحب کہ آپ جو ہے وہ تا حیات جو ہے وہ مقصد کئی سو سال تک جو ہے وہ اسی طرح چلتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں ساری فورسز کو، سارے اداروں کو، فورسز میں سارے اداروں کو، ساری سیاسی جماعتوں کو اور نظام کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور اگر یہ اپنے اس کی طرف نہ گئے، نہیں، بنگلہ دیش سے سبق سیکھنا چاہیے جو کچھ آج بنگلہ دیش میں میری یہ بات ہے کہ بنگلہ دیش تو یہ ہے نا رائے صاحب، ہم دیکھیں نا، ہم نے تو نہ بنگلہ دیش سے سبق سیکھا، نہ ہم نے انڈیا سے سبق سیکھا. انتخابات کے حوالے سے آپ کو انڈیا میں کوئی آواز آئی ہے کہ ادھر بھی فارم 45 ہوتے ہیں، فارم 47 ہوتے ہیں، اس کیا کہتے ہیں، یعنی جو جیتا راہل جو گاندھی ہارا نے الزام لگایا کہ مسلمان جناب والا یہ کہ مودی نے جناب والا یہ کیا اور اس طرح ووٹوں کی گنتی میں غلطی ہوئی ہے. کبھی آپ نے امریکہ میں سنا ہو، کبھی برطانیہ میں سنا ہو، کبھی آپ نے فرانس میں سنا ہو. آپ یہ دیکھیں نا، اس سے پہلے آپ سب کانٹیننٹ تھے، اس سے پہلے آپ جو ہے وہ اس کے کیا کہتے ہیں برطانوی راج میں تھے. تو آپ نے مطلب تاریخ سے کبھی بھی سبق نہیں سیکھا 200-400 سالوں میں. تو آپ جب سبق نہیں سیکھا، جنہوں نے کئی سو سال کا سبق نہیں سیکھا وہ شاید وہ نہیں سیکھے گا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں وہ کام جو کوئی نہیں کر سکا، وہ یہ مہنگائی اور یہ جو معاشی حالت ہے، وہ پاکستان میں عوام سے وہ کام کرانے رائے صاحب لے کے جا رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ رائے صاحب ایک میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ شہباز شریف کی یہ جو حکومت ہے، یہ جو حالیہ یہ جو سال 2 سال 1.5 سال پہلے وہ گھبرا رہے ہیں اور 5-6-7 ماہ یہ ہو گئے، ان 2 سالوں میں ایک عام آدمی جو متوسط طبقے کا جو یہ سمجھتا تھا کہ میں مڈل کلاسیا ہوں، وہ رات کو مڈل کلاسیا صبح اٹھا تو وہ لوور مڈل کلاس میں چلا گیا. میں اس کی حالت ہی کوئی نہیں رہی. آپ جو ہے کسی بندے کے پاس مڈل کلاس ہی ختم ہو گئی ہے، اب یا لوور کلاس ہے یا ہائی کلاس ہے، بس دو ہی. مڈل کلاس آپ نے ختم کر دیا. آپ یہ دیکھیں چند سالوں میں ایسے ہوا ہے نا. ابھی جس صورتحال میں گزر رہا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ اس بات کا مخالف رہا ہوں، نقاد رہا ہوں، ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے یا پاکستان میں انقلاب نہیں آ سکتا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں. بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا. عابد صاحب شکریہ. ناظرین، جیسے عامر صاحب نے کہا، عابد صاحب نے کہا، جو پاکستان کے حالات ہیں تو ظاہر ہے یہ حالات کسی صورت پر تسلی بخش نہیں ہے. اور جماعت اسلامی کا دھرنا اس کو اگر حکومت سنجیدگی سے نہیں لے گی، ظاہر ہے پھر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے. اور جب حالات بگڑیں گے تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا، ڈھاکہ میں ہوا. تو ہمارے تمام ذمہ داروں کو، حکومت کو اس پر فوری طور پر جو ہے نا اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور جتنا جلد ممکن ہو جو جماعت اسلامی سمیت جتنی جو اپوزیشن جماعت ہیں اس کے مطالبات ہیں اس کا جائزہ لے اور مسائل کا حل نکالا جائے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.